الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر گرامی قدر حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، محترم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب مد ظلہ، اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان اکابر کو اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو کہ اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے اپنا پیغام دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے کا انتظام کیا اور پیغام بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہنچ رہا ہے. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھ عاجز اور گناہگار اور انتہائی نکمے انسان کو اس علم و فضل کی اس مجلس کے اندر مجھے کچھ کہنے کی اجازت مرحمت فرمائی. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری، جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری، اور یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے. یہ کانفرنس تسلسل ہے. قادیان کی احرار تبلیغ کانفرنس کا عظیم الشان تسلسل اور اس کا مظاہرہ ہے جو اسی مہینے میں اکتوبر 1934 میں منعقد ہوئی تھی، اور قادیانیت کے خلاف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ایک عظیم الشان عوامی جد و جہد کا آغاز کیا تھا. خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج وہ جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے. اور تب سرخ پوشان احرار جس جرأت اور بہادری کے ساتھ قادیان میں داخل ہوئے تھے، اسی تسلسل کے ساتھ آپ ان اکابر کی قیادت میں چناب نگر میں داخل ہوئے.
مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سامنے سے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما داخل ہوئے اور دونوں نے سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو منبر سے اترے اور آگے بڑھ کے ان کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور یہ آیت کریمہ پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، اور فرمایا کہ میں نے جب ان اپنے پھولوں کو، اپنے نواسوں کو چلتے ہوئے دیکھا کہ لڑکھڑا رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، محبت میں میرے لیے آزمائش بن گئی، مجھے منبر سے اتر کے ان کو اٹھانا پڑا۔ تو یہ سرخ قمیصیں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی یادگار ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں وہ جو محبتوں کا واسطہ دے کر بلانے والے تھے وہ کوفی منافقین، اور جنہوں نے عہد و پیمان کر کے سب توڑ ڈالے تھے، اور سیدنا حسین کی قمیص کو وہاں بھی سرخ کیا تھا۔ تو یہ خون شہیدہ کی یادگار ہے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں زندگی کی آخری تقریر کی۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری دامت برکاتہم، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر کی نشانیوں میں سے، قدیم نشانیوں میں سے وہی بڑے بزرگ ہیں، نشانی ہے ہمارے۔ مجھے سنایا خود کہ میں موجود تھا ملتان میں اور شاہ جی سرخ قمیص پہن کے آئے تھے، اور اقبال کے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے آپ نے یہ شعر پڑھا تھا کہ قبائل لا الہ، قبائل لا الہ، خونی قباست، قبائل لا الہ، خونی قباست، کہ بر بالائے نامردان درازست، کہ یہ وہ لا الہ کی خونی قبا ہے کہ جو خون سے سرخ ہے، اور یہ بزدلوں اور نامردوں کے جسموں پر نئی دستی دراز ہو جاتی ہے۔ یہ شہدائے ختم نبوت 1953، 1974، 1984 یہ ان کی یادگار ہے، یہ سیدنا حسین اور حسن کی یادگار ہے، اور یہ پیغام ہے کہ ہمارا دشمنوں کو بھی اور منافقین کو بھی، دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں نا، کہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں اور جو اس سے باہر ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے بزدلوں کو رہنما نہیں بنایا، اور ہم نے اس ماں کا دودھ پیا ہے، اس ماں کا دودھ پیا ہے جو امیر شریعت کی بیٹی ہے، اور جنہوں نے انگریزوں اور اس کے ذلہ خاروں سے وظیفے وصول کر کے اپنی زندگی پوری نہیں کی، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے منافقین اور مرتدین کے سامنے ہمیشہ سینہ صبر ہو کر ختم نبوت کا علم بلند کیا ہے۔ ہمارے دشمن ایک تو مسلمت الکذاب کی روحانی، فکری، اعتقادی اور مانوی اولاد ہے جو مرزا قادیان تک، مسلمت الپنجاب تک پہنچی اور اب تک چل رہی ہے، اور دوسرا دشمن ہمارا وہ منافق گروہ ہے کہ جن کا جد امجد عبداللہ بن سبا ابی تھا، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو ہم گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہوتے،
ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نبی کے نام پر ہمیں گالیاں ملتی ہیں، اور دونوں دشمنوں سے کہتا ہوں کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان میں کوئی بھی بزدل نہیں ہے، یہ سب بہادر ہیں۔ یہ بزدل ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے۔ تو آج قادیانیوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ تم اقتدار کی جن راہداریوں میں چھپ کر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، جو بات ہمارے عقیدہ میں طے ہے اور پاکستان کے آئین میں طے ہو چکی ہے، اس کو اگر چھیڑا گیا تمہیں انہی بلوں میں ہم گھسا دیں گے جس سے تم نکل کر باہر آئے ہو۔ ہم تمہارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ یا اسلام قبول کر لو۔ تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے، واللہ یدعو الى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہماری دعوت کو قبول کر لو، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اسلام کے دامن میں آ جاؤ اور اپنے دلوں میں عقیدہ ختم نبوت کی شمع کو روشن کر لو۔ نہیں کرو گے، راستے میں اگر رکاوٹ بنو گے، یہ سیلاب بے امان یہ تمہیں بہا کر لے جائے گا، تمہارا وجود بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔